السلام علیکم، میں عارفہ ریاض اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے نعت۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اشعار کی تشریحات سے قبل شاعر کا تعارف بیان کرتی چلوں۔ نعت کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ وہ لکھنؤ میں 1829 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک دینی اور علمی گھرانے سے تھا۔ آپ اردو، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ آپ کی خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، مینائے سخن، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، محمد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں۔ امیر مینائی نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ نعت امیر مینائی کی کتاب محمد خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ اب ہم تشریحات کا آغاز کرتے ہیں۔ نعت کا پہلا شعر کچھ یوں ہے: خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق کے سرور سے مراد مخلوق کے بادشاہ کے ہیں۔ شافع محشر روز قیامت خدا کے حضور سفارش کرنے والے کو کہیں گے۔ مرسل دعوت انصاف کرنے والے، خاص پیمبر خاص نبی۔ اس شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم انسانیت کے تاجدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور روز حشر تمام امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی رب ذوالجلال کے حضور لاج رکھیں گے، کیونکہ وہ اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جو سراپے رحمت و برکت ہیں اور عدل و انصاف کا چلتا پھرتا نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ بقول شاعر: دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ اب ہم شعر نمبر 2 پر آتے ہیں۔ شعر نمبر 2 کچھ یوں ہے: نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور مجسم یعنی سراپا نور۔ نیر اعظم سے مراد روشن ستارہ یا سب سے بڑا۔ سرور عالم دنیا کے بادشاہ یا سردار کو کہیں گے۔ مونس آدم حضرت آدم کے پیارے اور انسانیت کے ہمدم۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نور نظر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے اور تمام انبیاء کے سردار تھے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجن منیرہ کہا گیا ہے، یعنی وہ روشن چراغ کی مانند تھے۔ اس شعر میں شاعر مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کے ہمدرد، حضرت نوح کے دستے راست اور حضرت خضر کے راہبر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور مقام تمام انسانوں اور انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں اور قرآن اس کی گواہی بھی دیتا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تمام انسانوں کے لیے قابل قدر ہے۔
اس کے ساتھ ہی اب ہم شعر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کچھ یوں ہے: بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شاف امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر سخاوت یعنی عنایت کا سمندر، بے انتہا سخی کو بحر سخاوت کہا جاتا ہے۔ کان مروت دوست اور دشمن کا خیال اور لحاظ رکھنے والا۔ آیا رحمت رحمت کی نشانی۔ شافع امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، جو کہ روز حشر اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ مالک جنت یعنی جنت کے مالک۔ قاسم کوثر حوض کوثر سے امتیوں کو پانی تقسیم کرنے والے۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بڑی خوبصورتی سے الفاظ میں ڈھالا گیا ہے، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور سیرت مبارکہ کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن امیر مینائی نے دل و جان سے یہ خوبصورت کوشش کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور فیاضی کا ایک سمندر ہیں، جس سے دنیا میں موجود ہر انسان رہتی دنیا تک فیض یاب ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنت کے حقدار ہیں، وہ ایسے ہی اطاعت گزار اور نیک لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ وہ دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ بقول شاعر: رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اب ہم شعر نمبر 4 پر آتے ہیں۔ شعر نمبر 4 کچھ یوں ہے: رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبیٰ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ لفظ رہبر سے مراد راستہ دکھانے والے کے ہیں۔ ہادی یعنی ہدایت پہنچانے والا، تارک دنیا دنیا کو ترک کرنے والا یا چھوڑ دینے والے کو کہیں گے، مالک عقبیٰ آخرت کا مختار۔ شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت تھے۔ آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی اور جہالت کے اندھیرے دور کیے۔ آپ نے دنیاوی آسائشوں کی کبھی طلب نہیں کی، وہ تو سادگی کا پیکر تھے۔ آپ ایک مکمل انسان تھے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس شعر میں ہاتھ کا تکیہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی سے بھرپور زندگی ہے، اور خاک کا بستر سے مراد آپ کا بستر، یعنی یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر ہے، یہ کوئی بہت قیمتی مخمل کا یا کم خواب کا بستر نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بستر تھا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب ہم شعر نمبر 5 پر آتے ہیں۔ شعر نمبر 5 کچھ یوں ہے: مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل بر شب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مہر سے مراد محبت، شفقت یا ہمدردی کے میننگ میں آئے گا۔ مملو بھرا ہوا، لبریز، دلبر پیارا یا محبوب کو کہتے ہیں، شب پر حسین، نیک اور خوبصورت کو کہیں گے۔ ورد کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا یا بار بار دہرانا۔ شاعر اس آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت و شفقت تھے۔ آپ کا مقام سب سے بلند اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی ذات اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا دل انسانیت کی محبت سے لبریز تھا۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا
عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ان کا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ نعت کہنے کو ہی اپنا پیشہ بنا لوں، ہو سکتا ہے کہ اسی بہانے میری کشتی بھی پار ہو جائے اور میری مغفرت بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ اب آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں پر بھی ہر وقت درود و سلام جاری رکھے۔ اس کے ساتھ ہی نعت کا اختتام ہوا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔